لنگڑی غیرت قسط نمبر 3۔ اور جہاں تک لیاقت علی کے مطمئن ہونے کا سوال ہے تو میں اس سلسلے میں ایک دوسرے رخ پر سوچ رہا ہوں۔ خدا بخش لنگا ہمہ تن گوش ہو گیا، پھر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میں نے اس کی بے قراری کو کم کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لیاقت علی صندوق کی حقیقت سے واقف ہی نہ ہو۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ جلدی سے بولا، ممکن ہے اسے یہ صندوق اسی طرح بند دیا گیا اور قاتل کوئی اور شخص ہو۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، لیاقت علی کو یہی بتایا گیا ہو کہ اس میں شادی کے متعلق کپڑے اور دوسرا سامان ہے۔ لیاقت کو بے خبری میں صندوق کو روہی تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، وہ دانستگی میں کسی جرائم پیشہ شخص کا اعلی کار بن گیا ہو۔ میں نے اس پہلو سے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ خدا بخش کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اگر وہ واقعی مبینہ لیاقت علی صندوق کے اندر بند خوفناک حقیقت سے واقف نہیں تھا تو پھر وہ صندوق کی تلاش میں جانے کہاں مارا پھر رہا ہوگا۔ ممکن ہے اس نے میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر کو بھی اس واقعے کی اطلاع دی ہو۔ میں اپنی رو میں بولا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران میں خدا بخش نے بڑے پتے کی بات کی۔ تھانے دار صاحب، اگر لیاقت علی نے میاں چنو کے اسٹیشن ماسٹر سے سامان کے بارے میں بات کی ہوتی تو پھر میں خانیوال کے اسٹیشن پر اتنی آسانی سے صندوق نکال لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں چونک پڑا۔ یہ تو بالکل تم درست کہہ رہے ہو۔ میاں چنو سے خانیوال تک پہنچنے میں ٹرین کو اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، جبکہ اسٹیشن ماسٹر آف میاں چنو 2-3 منٹ کے اندر اسٹیشن ماسٹر آف خانیوال کو اطلاع کر سکتا تھا۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، خدا بخش لنگا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں نے خانیوال اسٹیشن پر رک کر کافی دیر انتظار بھی کیا تھا۔ ٹرین کے رخصت ہونے کے بعد ہی میں نے اسٹیشن کی عمارت سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو پلیٹ فارم پر کھلبلی مچ جاتی۔ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ میں نے پوچھا، خانیوال کے پلیٹ فارم پر رکنا تمہارے لیے سراسر خطرناک تھا، تم نے یہ خطرہ کیوں مول لے لیا؟ اگرچہ اس میں خطرہ تھا، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر میں نے بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ میں نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ خدا بخش لنگا میری توقع سے زیادہ سمجھدار اور موقع شناس ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے اس سلسلے میں کس قسم کی احتیاط برتی تھی؟ وہ بولا، میں پلیٹ فارم کے ایک ویران گوشے کی جانب نکل گیا تھا۔ ادھر جس طرف بتی گودام بنا ہوا ہے اس طرف ایک سنگی بینچ پر بیٹھ کر میں صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ لکڑی کے صندوق کو میں نے خود سے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیا تھا تاکہ کسی قسم کی ہنگامی صورت میں اپنی حفاظت میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ تم بہت کائیاں ہو خدا بخش لنگا۔ اس نے میرے اس جملے کو اپنی تعریف سمجھا، جلدی سے بولا، بس کیا کریں جناب، اس دھندے میں آنکھیں اور کان کھلے رکھنا پڑتے ہیں اور زبان بند۔ میں نے اسے گھورا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ فدویانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، مگر آپ جیسے تھانے دار زبان کھلوانے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں اپنی تعریف کو نظر انداز کرتے ہوئے خیالوں میں کھو گیا۔ خدا بخش لنگا کے بیان کے مطابق مبینہ لیاقت علی ساہیوال کے اسٹیشن سے گاڑی پر سوار ہوا تھا اور میاں چنو کے اسٹیشن پر 24 صندوق کو ٹرین میں چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ اگر خدا بخش نے اپنے بیان میں دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تھا اور کسی بھی موقع پر مجھے چکمہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی تو پھر اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ لیاقت علی کے صندوق میں بند ٹکڑے لاش جس میں بد نصیب شخص کی تھی وہ ساہیوال سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگا لیا تھا کہ خدا بخش مجھے چکر نہیں دے رہا تھا۔ میں نے صندوق میں موجود لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے سے قبل سرکاری فوٹوگرافر کو بلا کر اس کی تصاویر بنوا لی تھی، خصوصاً مقتول کے سر کی تصویر۔ گردن سے کٹا ہوا سر کسی رومن مجسمہ ساز کا شاہکار دکھائی دیتا تھا۔ ایک بات تسلی بخش تھی کہ مقتول کے چہرے کے خد و خال بڑے واضح تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تصویر بالکل صاف آتی۔ میں انہی خیالوں میں مگن تھا کہ خدا بخش کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، تھانے دار صاحبہ مجھے اجازت دیں۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خدا بخش، اجازت وغیرہ کا خیال تو تم اپنے دل سے نکال دو، اب تم ہمارے مہمان ہو۔ جناب، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہر بات 16 آنے ٹھیک ٹھاک بتا دی ہے، اب تو مجھے جانے دیں۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، خدا بخش، تمہارا تعاون قابل قدر ہے، مگر تمہارے بیان کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ تم اس وقت تک ہمارے مہمان ہو جب تک میں اپنی تسلی نہیں کر لیتا۔ اس میں جانے کتنا وقت لگ جائے۔ وہ اداس سے لہجے میں بولا، پولیس کے کام تو ویسے بھی بہت سست رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا، خدا بخش، میں عام پولیس والوں سے بہت مختلف ہوں۔ میں کار سرکار میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دیکھ لینا تفتیش کی گاڑی کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے، مگر پھر بھی مجھے آپ کے پاس کتنی مدت تک رہنا ہوگا؟ خدا بخش نے بیزاری سے پوچھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھہراؤ کی مدت کے لیے میں سردست تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جانے دو، پھر اس دوران میں مجھے تم سے کوئی ایک ضروری کام کی بھی تصدیق کروانا ہے۔ کون سا ضروری کام؟ تم نے لیاقت علی کا جو حلیہ مجھے نوٹ کروایا ہے، میں اس حلیے کے مطابق سرکاری مصوت سے خاکہ بنواؤں گا۔
بلکہ اس سلسلے میں کئی قلمی خاکے بھی تیار کیے جائیں گے۔ جس خاکے اسکیچ کو تم اوکے کرو گے میں اس کو اپنی تفتیش کے لیے استعمال کروں گا۔ لیاقت علی کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے، جب تک وہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھتا ہم کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بولا، مقتول کے بارے میں تو آپ کو تفتیش بھی کرنا چاہیے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، میں اس نکتے کو بھولا نہیں ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور مقتول کی تصویر آنے کے بعد مقتول کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے سلسلے میں سرگرم ہو جاؤں گا۔ خدا بخش نے پوچھا، تھانے دار صاحب، جب آپ کا مصور لیاقت علی کا خاکہ تیار کر لے گا تو پھر آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے نا؟ میں نے کہا، نہ تمہیں ایک خاص وقت تک میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تمہیں جانے کی اس قدر جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں دل میں کچھ؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خدا بخش لنگا کو گھورا۔ وہ میری نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے جلدی سے بولا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس معاملے میں میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، یعنی قتل کے معاملے میں میں صرف 24 صندوق کو چرانے کا قصوروار ہوں۔ اب خام خواہ مجھ پر شک نہ کریں۔ تمہاری بے تابی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے خدا بخش، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم واقعی سلسلے میں قصوروار نہیں ہو تو پھر مجھ سے بھرپور تعاون کرو اور خاموش ہو کر بیٹھ رہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں نے مصور کو بلا بھیجا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ آ جائے گا، پھر ہم مبینہ لیاقت علی کا خاکہ بنتے ہوئے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ خدا بخش نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر خدا بخش کو اس کے ساتھ بھیج دیا اور کہا، اس کو حوالات میں رکھو، اور ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ فی الحال ہمارا سرکاری مہمان ہے۔ حوالات میں؟ خدا بخش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر میں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا اور خود کہا، خدا بخش، حوالات میں تم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، بے فکر ہو کر جاؤ، اور جب تک ہمارا سرکاری مصور نہیں آ جاتا آرام کرو۔ پھر میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاوید، مہمان کے کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کا خاص خیال رکھنا، آج کل ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، عام حالات میں اس قسم کی ہدایات کا مطلب بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی برعکس۔ مگر میں نے کانسٹیبل کو اشارہ دے کر سمجھا دیا تھا کہ خدا بخش کے ساتھ کسی قسم کی تفتیشی کارروائی نہ کی جائے۔ دوسرے روز سرکاری مصور نے 2 گھنٹے کی محنت و شاقہ کے بعد ایک ایسا خاکہ تیار کر لیا جس کو دیکھ کر خدا بخش نے تصدیق کی کہ وہ ہو بہو مبینہ لیاقت علی کا خاکہ تھا۔ خاکہ نگاری بھی ایک حیرت انگیز فن ہے۔ بیان کردہ مختلف علامات اور احوال کی مدد سے کسی شخص کی بعین تصویر کشی کرنا واقعی ہنر مندی ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ہنر مندوں کی قدر نہیں کی جاتی، ورنہ مغربی ممالک میں ایسے ماہر فن افراد کی دل کھول کر پذیرائی کی جاتی ہے۔ مبینہ لیاقت علی کا خاکہ تیار ہو چکا تھا۔ سرکاری فوٹوگرافر نے مقتول کی تصویر بھی تیار کر کے مجھے دے دی تھی۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ مذکورہ رپورٹ آئندہ روز موصول ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول کو عالم بے ہوشی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، یعنی اسے قتل کرنے سے پیشتر بے ہوشی طاری کرنے والی کوئی چیز پلائی یا کھلائی گئی تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ مقتول کے قتل کے بعد ہی اسے پارچوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت نصف شب کے قریب بتایا گیا تھا، گویا مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے سیلو فین کی تھیلیوں میں پیک کرنے اور پھر انہیں صندوق میں بھرنے کے لیے قاتل کو اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ خانے وال کے ریلوے اسٹیشن پر خدا بخش لنگا نے وہ 24 صندوق لگ بھگ 3 بجے دوپہر کو اتارا تھا۔ ساہیوال سے خانے وال تک ٹرین جتنے وقت میں پہنچتی ہے اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ مبینہ لیاقت علی دوپہر یا بعد از دوپہر ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ ان تمام حالات اور اندازوں سے ثابت ہوتا تھا کہ قاتل کوئی شقی القلب شخص تھا۔ میں نے اسی روز باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا۔ میرے سامنے اس وقت تفتیش کے لیے 2 میدان تھے، یعنی میاں چنو کا ریلوے اسٹیشن مبینہ لیاقت علی جہاں ٹرین سے اترا تھا، اور ساہیوال کا ریلوے اسٹیشن جہاں سے مبینہ لیاقت علی ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں نے زیادہ قریبی میدان یعنی میاں چنو سے کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مہم میں ASI جماعت علی کے علاوہ خدا بخش لنگا بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم تینوں افراد بذریعہ پیسنجر ٹرین خانے وال سے میاں چنو پہنچے۔ میاں چنو کے پلیٹ فارم سے میں نے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ وہاں موجود کلیوں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا، پھر مبینہ لیاقت علی کا خاکہ انہیں دکھا کر سوال کیا۔ 2 روز پہلے لگ بھگ 2 بجے دوپہر آپ میں سے کسی نے اس شخص کو ٹرین میں سے اترا یا اسٹیشن سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہو؟ میں اور ASI اس وقت وردی میں تھے، اس لیے کلی حضرات پوری طرح تعاون کر رہے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر کلی محمد دین نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کون سی ٹرین کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا وہ ٹرین جو لاہور سے آئی تھی اور کراچی جا رہی تھی۔ پھر خاکے کو محمد دین کی آنکھوں کے نزدیک کرتے ہوئے کہا، اس شخص کا نام لیاقت علی ہے، یہ منہ دھونے کے لیے ٹرین سے نیچے اترا تھا مگر پھر سوار نہیں ہوا، ٹرین چلی گئی، ہمیں اسی لیاقت علی کی تلاش ہے۔
محمد دین نے نفی میں گردن ہلائی اور مایوسی سے بولا، جناب میں نے تو اس شکل و صورت کے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا۔ ایک اور کلی رب نواز نے پوچھا، لیاقت علی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ ایک دستی تھیلا تھا، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک خوانچہ بردار بچہ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کلیوں کی طرف متوجہ تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بچہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک کلیوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا، مگر کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس طرف سے مایوس ہو کر میں نے پلیٹ فارم کے دائیں بائیں بنے کھوکھا نما دکانوں سے معلومات حاصل کرنا چاہی۔ میں ایک ایک دکاندار کو لیاقت علی کا قلمی خاکہ دکھا کر اس سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر کوئی اہم بات معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ خوانچہ بردار بچہ مسلسل میرے تعاقب میں تھا۔ میں نے ایک جگہ رک کر اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی عمر کم و بیش 10 سال ہوگی۔ اس کے خوانچے میں ٹافیاں، ریوڑیاں اور سگریٹ وغیرہ کے پیکٹ رکھے تھے۔ اس کے علاوہ صحن حلوہ بھی تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس بچے کا نام قدیر تھا۔ میں نے جب اس سے مسلسل تعاقب کے بارے میں استفسار کیا تو وہ معصومیت سے بولا، میرا خیال ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کمسن بچے کو دیکھا اور سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کس قسم کی مدد درکار ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آہو جی۔ میری حیرت دو چند ہوگی۔ میں نے کہا، پھر بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ قدیر نامی اس بچے نے میرے ہاتھ میں موجود لیاقت علی کے خاکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، مجھے اسی کی تلاش ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، پھر پوچھا، کیا تم اسے ایک روز پہلے یہاں دیکھا تھا؟ آہو جی، دیکھا تھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس سے کوئی گل بات بھی کی تھی؟ میں نے نہیں، پر اس بندے نے مجھ سے بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی اس نے تم سے؟ میرے لہجے میں بے چینی کی آمیزش تھی۔ کیا اس نے تم سے کوئی چیز خریدی تھی؟ وہ مطمئن انداز میں بولا، اس نے مجھ سے ٹافیاں اور سگریٹ خریدے تھے۔ میں نے کہا، ایسا تو تمہارے ساتھ ہوتا ہی ہوگا، تم یہ چیزیں بیچتے ہو، لوگ تم سے چیزیں خریدتے ہی ہوں گے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی بنا پر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ قدیر نے جواب دیا، جناب خاص بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں وہ اسٹیشن سے نکل کر کہاں گیا ہوگا۔ میرے لیے قدیر کا یہ جملہ کس قدر حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، بتاؤ میاں چنو کے اسٹیشن سے نکل کر کہاں گیا تھا؟ قدیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اس شخص نے مجھ سے پہلے ٹافیاں اور سگریٹ خریدے، میں نے اپنی چیزوں کی قیمت لے کر باقی پیسے اسے واپس کر دیے، مگر اس نے 1 روپیہ بطور انعام مجھے دیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہاں کا بس اڈہ اسٹیشن سے کتنی دور ہے۔ میں نے 1 روپیہ فوراً اپنی جیب میں ڈالا اور اس سے سوال کیا، کون سے اڈے سے جاؤ گے؟ اتنا کہہ کر قدیر خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں ایک سے زیادہ بس اڈے ہیں؟ آہو جی، یہاں بسوں کے 2 اڈے ہیں، قدیر نے جواب دیا، ایک کو چھوٹا اڈہ، دوسرے کو بڑا اڈہ کہتے ہیں۔ میں نے استفسار کیا، لیاقت علی نے تم سے کون سے اڈے کا پتہ پوچھا تھا؟ بڑے اڈے کا۔ قدیر کا جواب نہایت ہی مختصر تھا۔ کیا اس نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ وہ بڑے اڈے سے کس طرف جانا چاہتا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، یعنی وہ میاں چنو سے آگے کہاں جا رہا تھا؟ بڑے اڈے تک جانے کا مشورہ اسے میں نے ہی دیا تھا، قدیر نے فخریہ انداز میں بتایا۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ میاں چنو سے آگے کہاں جانا چاہتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں بڑے اڈے اور چھوٹے اڈے سے کہاں کہاں کی بسیں جاتی ہیں۔ قدیر اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی باتیں کر رہا تھا۔ جو بچے چھوٹی عمر میں ہی روزگار سے وابستہ ہو جائیں وہ بنسبت بہت جلد سیانے ہو جاتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے بڑوں ہی کی طرح سوچنے لگتے ہیں۔ قدیر بھی اپنی باتوں سے 15-16 سال کا لگتا تھا۔ میں نے گھما پھرا کے بجائے براہ راست اس سے نہایت ہی اہم سوال کیا، قدیر تم مجھے یہ بتاؤ کہ لیاقت علی یہاں سے آگے کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، وہ میں نے خیز انداز میں بولا، اس سے پہلے آپ بھی مجھے کوئی انعام دیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ کسی بحث میں پڑنے کے بجائے میں نے اپنی جیب میں سے 8 آنے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور کہا، آپ بتاؤ۔ وہ بولا، صرف 8 آنے۔ میں نے کہا، یہ میں اپنی حق حلال کی کمائی میں سے دے رہا ہوں اور اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، ورنہ تم جانتے ہو میں تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جا کر بھی بات کر سکتا ہوں جہاں تم ہر بات خود ہی بتاؤ گے بلا معاوضہ۔ اس نے 8 آنے اپنی جیب میں ڈالے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مائی باپ کی توبہ جناب، میں تھانے جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کے یہ 8 آنے ہی کافی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بتایا، لیاقت علی یہاں سے بورے والا جانا چاہتا تھا۔ بورے والا؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ ہاں جی، بورے والا، قدیر نے تائیدیہ لہجے میں کہا۔ بورے والا کی طرف جانے والی بسیں بڑے اڈے سے چلتی ہیں جناب۔ بورے والا وہاڑی کے نزدیک پایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بورے والا اور وہاڑی ضلع ملتان میں شمار ہوتے تھے، اب وہاڑی ضلع کا درجہ حاصل کر چکا ہے اور بورے والا ضلع وہاڑی میں گنا جاتا ہے۔ شاید وہاڑی کی تحصیل ہے۔ قدیر سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ میاں چنو کے بڑے بس اڈے سے بورا والا کے لیے بسیں چلتی تھیں۔ ہم قدیر کو اسٹیشن پر ہی چھوڑ کر عمارت سے باہر نکل آئے۔ اگر قدیر نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا
اور لیاقت علی نے بھی قدیر سے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ لیاقت علی 2 روز قبل میاں چنو سے بس میں بیٹھ کر سیدھا بورے والا پہنچا ہوگا۔ اس بات کا امکان بھی موجود تھا کہ لیاقت علی نے قدیر سے غلط بیانی کی ہو، مگر مجھے یقین تھا کہ قدیر نے جو مجھے معلومات فراہم کی تھیں ان میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ اس بات کو بسوں کے اڈے سے جا کر چیک کیا جا سکتا تھا کہ آیا لیاقت علی وہاں سے بورا والا کے لیے روانہ ہوا تھا یا نہیں۔ اگرچہ یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، تاہم بہرحال مجھے یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ بسوں کا بڑا اڈا اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ کر ہم ایک تانگے میں بیٹھے اور اڈے کی جانب روانہ ہو گئے۔ تانگہ بان ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم بسوں کے اڈے پر تھے۔ اڈے کے ٹھیکیدار غلام نبی نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ موٹی توند والا ایک پستہ کامت شخص تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب لگایا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد آمد کی غرض و غایت بیان کی تو مجھ سے بلغل گیر ہو گیا۔ پھر میرے ہم راہموں سے بھی مصافحہ کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ذرا ہمیں خدمت کا موقع تو دیں۔ میں نے کہا اس وقت تو میں ڈیوٹی پر ہوں، اور جب میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو پہلے پھر ڈیوٹی انجام دیتا ہوں، بعد میں کوئی اور کام۔ غلام نبی نے ایک کہکہا لگایا۔ اس عمل کے دوران میں اس کی چربی دار توند باقاعدہ ڈانس کرنے لگی۔ وہ اپنی ہنسی کو ہنگامی بریک لگاتے ہوئے بولا، جناب میں نے کب کار سرکارہ میں مداخلت کی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، اگر آپ آج کا کھانا… میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور خود کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں غلام نبی، بس ہم تھوڑی دیر یہاں رک کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کی بات اور نہ ہی میری بات، ایسا کرتے ہیں میں ایک اچھی سی دودھ پتی آپ کو پلواتا ہوں۔ پھر میرے کے کچھ کہنے سے پیشتر اس نے اپنے نوعمر ملازم کو آواز دی، اوئے کاکا، اللہ رکھا جا نس کے 4-5 فرسٹ کلاس دودھ پتی بنوا لا، ذرا جلدی آنا، آج ویسے بھی موسم ٹھنڈا ٹھار ہو رہا ہے۔ میرے استفسار پر ٹھیکیدار غلام نبی نے بتایا کہ میاں چنو کے بس اسٹینڈ سے مختلف علاقوں کے لیے بسیں چلتی تھیں۔ بس اسٹینڈ سے کچھ فاصلے پر مین روڈ تھی جو شمال مشرق میں لاہور کی جانب اور جنوب مغرب میں خانیوال کی طرف جاتی تھی۔ اس پر لگاتار بسیں چلتی رہتی تھیں۔ ازیں علاوہ میاں چنو کے اڈے سے تلمیہ، درکھنا، سرائے سدھو، کبیر والا، فاضل شاہ اور بورے والا کی سمت میں وقفے سے بسیں آتی اور جاتی رہتی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، غلام نبی، میں صرف میاں چنو والا روٹ کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں، آپ اس سلسلے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، 2 روز قبل دوپہر کے بعد ایک مسافر نے یہاں سے بورے والے تک کا سفر کیا ہے، میں اسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جناب تھوڑی وضاحت کریں۔ غلام نبی نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، میں آپ کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ میں نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد کہا، غلام نبی، میں نے جس مسافر کا ذکر کیا ہے اس کا نام لیاقت علی ہے، اور میں نے اپنی جیب سے لیاقت علی کا علمی خاکہ نکال کر غلام نبی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ اس شخص کا حلیہ ہے، یہ خاکہ میں نے اپنے طور پر بنوایا تھا۔ وہ بغور خاکے کا جائزہ لینے کے بعد بولا، میں نے اس شخص کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اس کے بارے میں کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لیاقت علی نامی اس شخص نے 2 روز پہلے اس اڈے سے بورے والا جانے والی بس میں سفر کیا تھا یا نہیں؟ میں اس امر کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، میں نے غلام نبی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اسی دوران میں شاندار قسم کی دودھ پتی آ گئی۔ ہم سب نے اپنی اپنی پیالی سنبھال لی۔ چسکی لینے کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے غلام نبی کو دیکھا۔ وہ میری نظر کا مطلب سمجھتے ہوئے کھنکار کر بولا، ملک صاحب، میاں چنو بورے والا روٹ پر صرف 3 بسیں چلتی ہیں۔ ایک بس تو گزشتہ 10 دن سے خراب پڑی ہے، باقی 2 میں سے ایک روانہ ہونے والی ہے اور دوسری 15-20 منٹ بعد یہاں پہنچنے والی ہے۔ وہ ایک لمحے سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میں موجود بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو یہاں بلاتا ہوں، شاید ان سے کوئی مفید بات معلوم ہو سکے۔ اس کی تجویز انتہائی معقول اور قابل عمل تھی۔ میری تائید حاصل کرتے اس نے اللہ رکھا نامی نوعمر ملازم کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، 29-32 کے ڈرائیور اور کلینڈر کو یہاں بلا کر لاؤ۔ اللہ رکھا ہلا جی کہتے ہوئے ٹھیکیدار غلام نبی کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 29-32 کا کنڈکٹر اور ڈرائیور میرے سامنے کھڑے تھے۔ غلام نبی نے انہیں میرے بارے میں مختصر بتایا اور کہا، ملک صاحب، تم دونوں سے ایک مسافر کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے لیاقت علی کی خاکہ نما تصویر ان دونوں کو باری باری دکھائی اور کہا، کیا تم میں سے کسی نے 2 روز پہلے اس شخص کو اپنی بس میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈرائیور بشیر احمد نے سرسری انداز میں تصویر کا جائزہ لینے کے بعد اسے کنڈکٹر کی طرف بڑھایا اور بے پرواہی سے بولا، لو اکرم، تم دیکھو، اس بندے کو سواریاں تم ہی چڑھاتے ہو اور کرایہ اکٹھا کرنا بھی تمہارا ہی کام ہے۔
شاید تمہیں اس کے بارے میں کچھ یاد ہو، میں تو نہیں جانتا۔ اکرم نامی بس کنڈکٹر نے تھوڑی دیر خاکے کا معائنہ کیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ چہرہ دیکھا ہوا نہیں لگتا۔ پھر غیر ارادی طور پر اس نے ایک اہم سوال کیا، یہ مسافر کتنے بجے بس پر سوار ہوا تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ لیاقت دوپہر کے بعد بس میں بیٹھا تھا، لیکن شاید انہوں نے میری بات پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے لیاقت کے بس میں سوار ہونے کا وقت دہرایا تو بشیر احمد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، جناب ہماری بس تو اس وقت میاں چنو اور برا والا کے درمیان تھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ ہماری بس میں نہیں سوار ہوا تھا۔ ڈرائیور بشیر احمد کی بات میں وزن تھا۔ ٹھیکیدار غلام نبی نے بشیر احمد سے پوچھا، بشیر 3464 کتنے بجے تک اڈے پر پہنچ جائے گی؟ اس نے انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بتایا، بس جی ہمارے نکلنے کے 15-20 منٹ بعد ہی آ جائے گی۔ تمہارے نکلنے کا تو وقت ہو گیا ہے، غلام نبی نے کہا۔ بس جناب بس سٹارٹ ہے، ہم نکلنے ہی والے ہیں، بشیر احمد نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ پھر کنڈکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، چالو اے اکرم ہن ٹائم ہو گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد غلام نبی نے کہا، ملک صاحب دوسری بس یہاں پہنچنے والی ہے، پھر پتہ چل جائے گا ہر بات کا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے نا جناب، کوئی گڑبڑ والی بات تو نہیں ہے؟ بات تو گڑبڑ والی ہے غلام نبی، میں نے خیز انداز میں کہا۔ کیا اس بندے کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ شاید ایسا ہو گیا ہو، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں ملک صاحب، وہ مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ خیر میں اصرار نہیں کروں گا، آپ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے غلام نبی، میں نے سراہنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا روزانہ اسی وقت 3464 نمبر کی بس یہاں پہنچتی ہے؟ میں اس سوال سے دراصل لیاقت علی کی میاں چنو سے روانگی کے بارے میں اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ غلام نبی نے جواب دیا، جناب تھوڑی بہت دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، ہاں لگ بھگ اسی وقت وہ بس میاں چنو کے اڈے پر پہنچتی ہے۔ یہاں اس کا قیام کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ، غلام نبی نے جواب دیا۔ بعض اوقات بس کو 2 گھنٹے بھی رکنا پڑتا ہے، بس جی اس کا دور و مدار سواریوں پر ہے۔ جب بس بھر جاتی ہے تو پھر ہم اسے 1 منٹ اڈے پر نہیں رکنے دیتے۔ ہم ہلکی پھلکی باتوں سے وقت گزار رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد نو عمر ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ ہماری مطلوبہ بس اڈے میں داخل ہو چکی تھی۔ غلام نبی نے پرمسرت لہجے میں کہا، لو جی ملک صاحب گل بن گئی۔ پھر وہ ملازم لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جا اللہ رکھا اس بس کے ڈرائیور اور کلنڈر کو اپنے ساتھ میرے پاس لے کر آ جا۔ اللہ رکھا اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑا۔ میں بے چینی سے آنے والے لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد ڈرائیور فتح محمد اور کنڈکٹر علی نواز ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا گیا جو اسے قبل بشیر احمد اور اکرم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس سے نہایت ہی مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ بس نمبر 3464 کے کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں لیاقت علی کے خاکے کو دیکھتے ہوئے پہچان لیا۔ ڈرائیور فتح محمد نے کنڈکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علی نواز یہ تو وہی بندہ ہے جس کا 1 روز پہلے یہاں ایک مسافر سے جھگڑا ہو گیا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ واقعہ مجبوراً ہمیں بھی بس روکنا پڑی تھی۔ مجھے چنگی طرح یاد ہے استاد جی، علی نواز نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں نے فتح محمد ڈرائیور سے پوچھا، لیاقت علی کا دوسرے مسافر سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ کون لیاقت علی جی؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میں نے خاکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص کا نام لیاقت علی ہے؟ اچھا جی۔ اس نے آنکھیں گھمائی پھر پوچھا، کیا آپ اس بدتمیز کو جانتے ہیں؟ شاید سوال کرنا اس کی عادت میں شامل تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، فتح محمد تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں جی۔ وہ قدرے محتاط نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم یہ جانتے ہو کہ تھانے دار میں ہی ہوں تو پھر یہ سوال مجھے ہی کرنے دو، تم صرف میرے سوالوں کے سیدھے اور سچے جواب دو۔ اچھا جی۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اب میں کوئی بات نہیں پوچھوں گا، آپ مجھ سے سوال کریں۔ میں نے کہا، سوال میں کر چکا ہوں، لیاقت علی کا کسی مسافر سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ وہ کھڑکی کی جانے والی سیٹ پر بیٹھنے کا معاملہ تھا، فتح محمد کی بجائے علی نواز نے بتایا۔ کافی دیر تک ان دونوں میں توں تکار ہوتی رہی۔ مجبوراً ہمیں ایک جگہ راستے میں بس روکنا پڑی۔ ہم نے ان دونوں سے درخواست کی کہ وہ ہماری بس سے اتر جائیں تو بہتر ہے۔ میں نے ان دونوں کا کرایہ بھی واپس کرنے کی پیشکش کر دی تھی۔ پھر وہ کیا دونوں بس سے اتر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ توبہ کریں جی، ڈرائیور فتح محمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، یہ آپ کا لیاقت تو بدمعاشی پر اترا تھا، کہنے لگا میں کرایہ واپس نہیں لوں گا، آپ کو ہر صورت مجھے میری منزل پر پہنچانا ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر نے پسپائی اختیار کر لی اور بس سے اتر گیا۔ میں نے اس کا کرایہ بھی واپس کر دیا۔ بیچارہ کوئی شریف آدمی تھا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا۔ لیاقت واپس بس میں بیٹھا رہا اور ہم نے بس بورے والا کی جانب بڑھا دی۔ میں نے اس تفصیل کو سننے کے بعد سوال کیا، فتح محمد اس کے بعد تو پھر لیاقت علی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی؟ نہیں جناب، اس نے برا سا منہ بناتے جواب دیا۔ برا بنانے کی وجہ اس تلخ واقعے کی یاد تھی جو میرے استفسار پر تازہ ہو گئی تھی۔
میں نے فتح محمد سے پوچھا کہ لیاقت علی کو آپ لوگوں نے بورا والا کے بس اسٹینڈ پر اتارا تھا یا کہیں راستے میں اتار دیا تھا؟ وہ راستے میں تو کہیں نہیں اترا، کنڈکٹر علی نواز نے بتایا، مگر اڈے تک بھی نہیں گیا تھا۔ پھر خود ہی اس نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی۔ جناب تھانے دار صاحب، لیاقت علی نامی ایک شخص بورے والا کی حدود شروع ہوتے ہی ایک چوک چوراہے پر بس سے اتر گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا لیاقت علی بورے والے کا رہنے والا ہے؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بے معنی تھا، مگر ایک فوری خیال کے تحت میں نے یہ سوال کیا اور جواب میں علی نواز نے کہا، یہ تو ہم نہیں جانتے جناب، اس کا مطلب ہے وہ میاں چنو کا باسی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری وہاں موجود ہر شخص کو دیکھا۔ ان کے سروں کی جنبش نے وضاحت کر دی کہ وہ لیاقت علی کے بارے میں صفر کے برابر معلومات رکھتے تھے۔ میں در حقیقت یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ لوگ لیاقت علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ میاں چنو کوئی بہت بڑی جگہ کا نام نہیں، خصوصاً ان دنوں بہت مختصر علاقہ تھا۔ غلام نبی نے باتوں کے درمیان مجھے بتایا تھا کہ وہ کم و بیش میاں چنو کے تمام باسیوں سے بخوبی واقف ہے۔ علی نواز اور فتح محمد کا تعلق بھی میاں چنو سے تھا۔ اگر وہ تینوں لیاقت علی کے بارے میں ناواقفیت کا اظہار کر رہے تھے تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، یعنی لیاقت علی کسی بھی طور میاں چنو سے نہیں تھا۔ اس صورتحال میں ذہن میں دو ہی نام آتے تھے، پہلے نمبر پر ساہیوال اور دوسرے پر بورے والا۔ لیاقت علی انہی دونوں جگہوں میں سے کسی کا رہنے والا ہو سکتا تھا۔ لیاقت علی تک کے لیے ساہیوال اور بورے والا کنگھالنا ضروری تھا۔